ایسے نہ ہو کہ ہمارا پورا جمہوریت کو اس بند گلی میں دکھیلا جائے. اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ کوئی سیاسی کارکن ایسے سوچ بھی نہیں سکتا. اب بلوچستان کا کسی بھی سیاسی کارکن سے پوچھیں, سیاسی جماعت سے پوچھے, ہم سے یہ غلطی ہو جاتا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا. اور یہ ریاستیں دنیا بھر میں شاید ان دنوں میں امریکہ سے جا رہا تھا یا ایسی کچھ ہو رہا تھا, تو وہاں جو کیپٹل ہل پہ ان کا پارلیمنٹ پہ, نیشنل اسمبلی پہ حملہ ہوا, ان سارے کے ٹرائلز ہو رہے ہیں. تو رول آف لا تو اپنی جگہ, پر سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے کہ ہم اپنا کانٹیکٹ اس طریقے سے کریں کہ ہم پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہ پہنچائیں. ہم جب کہتے ہیں کہ باقی اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے, تو یا سیاستدانوں کو بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا چاہیے. میں 9 کا واقعہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا. اب اس پہ جو قانون کا راستہ ہے اس پہ عمل درآمد ہونا پڑے گا. آگے جا کے ایسے بہت سے مسائل ہیں پاکستان کی تاریخ میں. حکومت بننے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے, جس سے ہم پاکستان کے تمام مسائل, تمام ایشوز, تمام جو وہ مسئلے ہیں اس کے تھرو ہم ایڈریس کریں اور پھر ہم آگے بڑھیں. یہی میرے سامنے ایک طریقہ ہے کہ ہم جمہوری سیاسی جماعتوں کے لیے, جمہوریت کے لیے مزید اسپیس گینز کر سکتے ہیں. بلوچستان کے کافی مسائل پہ بات ہوئی ہے, لیکن بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آ رہا ہے سیاسی عدم استحکام بھی ہے. 10 سال میں 5 مرتبہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہوئے. نون لیگ کا وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے, نواز صاحب یہاں بیٹھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر کردار ادا کیا. چیئرمین سینیٹ کے انتخاب اور تب پاکستان پیپلز پارٹی کا نام آیا. تو سیاسی عدم استحکام جب بلوچستان میں آئے, پاکستان پیپلز پارٹی ہی آگے کیوں آتی ہے؟ جب سیاست ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نام تو ضرور آئے گا. اور وزیر اعلیٰ آنا جانا, وزیر اعظم آنا جانا, ہمارا مقصد اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ پارلیمان کو اپنا ٹرم کمپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ جمہوریت کا تسلسل چلتے رہیں. مگر جب میں وزیر خارجہ تھا تو 3 وزیر اعظم برٹن کا آئے اور گئے. یہ جمہوری پارلیمانی سسٹم میں یہ ایک گنجائش ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سے کوششیں صدر زرداری کے دور میں بھی ہوئے, مگر الحمدللہ ہم نے سیاسی طور پہ, سیاسی طریقے سے ان سے انگیج کر کے ہم نے ہر مسئلہ کو سنبھالا. جہاں تک خان صاحب تھا, اس نے اپنا پورا پارلیمنٹ کی افیئرز وہ آئی ایس آئی کو آؤٹ سورس کر لیا تھا. آئی ایس آئی کا رول تھا ہمارا اس کا بجٹ پاس کروانے میں, اس کا بل پاس کروانے میں, ان کے ممبرز اسمبلی پہ. اس نے کبھی اپنا جو ایک سیاسی ایک ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ اپنا ممبرز کو بھی قائل کریں, آپ دوسرے ممبرز کو بھی قائل کریں, آپ سیاسی طور پہ انگیج کریں. پیپلز پارٹی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہیے. آپ نے 10 اور کام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ بات کر کے آپ ہمارا ایک کام کر لیں, 9 کام آپ اپنا نکالیں. ہم تو دور کی بات ہے, وہ تو اپنی پارٹی کو ایسے چلاتے تھے. پھر کیا کس منہ سے کہہ سکتا ہے, کس منہ سے کہہ سکتے ہیں, کسی اور پہ الزام لگا سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے طور پہ, اپنے بلبوتوں پہ سیاست کرنے کے لیے تیار نہیں تو کل وہ رو بھی نہیں سکتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. اور یہ میاں صاحب کے لیے بھی ایک آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس پہ فوکس کیا. ہم نے جب بے نظیر انکم سپورٹ متعارف کروایا تو اس کے ساتھ ساتھ وسیلہ روزگار کے پروگرام کے نام سے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے ایک منصوبہ انٹروڈیوس کروایا. ہم نے جتنے تعلیمی ادارے, یونیورسٹیز, چاہے وہ بلوچستان ہو,
चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, चाहे वो कश्मीर हो, मेरा गिलगित बल्तिस्तान हो, सबसे ज़्यादा हर सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये इदारे बने हैं. मैंने अपना यौम तासीस के जलसे में एक पोर्शन जो हमारा यूथ के लिए मंसूबा है वो अवाम के साथ शेयर किया, और वो हमारा यूथ कार्ड की मंसूबा है, जिससे हम चाहते हैं कि हम उन नौजवानों को टारगेट करें जो एक तरफ तालीम हासिल करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री साथ होते हैं, मगर रोज़गार ढूंढने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. तो उनको हम थोड़ी देर के लिए जो हमारा क्राइटेरिया में फ़िट हो, उनको हम माली मदद पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो उस पीरियड में अपना अगर एक्सपीरियंस उसको उनको चाहिए जॉब ढूंढने के लिए, उनको जो भी सहूलतें चाहिए वो इस पीरियड में हम उनको दिलवा सकें. साथ साथ हम अपना यूथ मरकज़ हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बनाना चाहते हैं, जहाँ ना सिर्फ लाइब्रेरी होगा मगर साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी होगा, इंटरनेट एक्सेस हाई क्वालिटी का अवाम के लिए मुफ्त इंशाल्लाह ताला वहाँ मौजूद होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद होंगे, स्पोर्ट्स के, कल्चर के, आर्ट के, म्यूज़िक के अगर वो शौकीन हैं, अवाम को एक ऐसा जगह मिले जहाँ वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करें. हमारे अवाम के लिए जगह जाने का नहीं होता है और वो फिर अनफॉर्चुनेटली गलत रास्ता पे चलते हैं. और फिर मैं साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि जहाँ हम वोकेशनल ट्रेनिंग को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि स्किल्स हो, जहाँ हम नौजवानों को जिनके पास तालीम है लेकिन वो पीरियड को जहाँ मुश्किल होता है तलाश करना रोज़गार, उसको भी हम कवर करें. साथ साथ हम करियर सर्विसेज प्रोवाइड करें. करियर सर्विसेज का मतलब ये है कि हम उन नौजवानों का जो आते हैं हमारे पास, चाहे उनके पास डिग्री हो या ना हो, स्किल हो या ना हो, हम उनको सिखाएं कि आप अपने आप को इंटरव्यू में कैसे कंडक्ट करें, आपकी सलाहियत क्या है, इस सलाहियत के मुताबिक, आपके स्किल्स के मुताबिक आप कहाँ आप बेस्ट फिट होंगे रोज़गार के लिए. पाकिस्तान में बहुत से आज रोज़गार के मौके हैं, पाकिस्तान के बाहर बहुत से रोज़गार के मौके हैं, मज़ीद रोज़गार के मौके हमने पैदा करने हैं. मगर मैं चाहता हूँ कि ये तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो वैकेंसीज़ है, वो एक जगह पर आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन मिले कि हुकूमत के इन सारे इदारे में वैकेंसी है, यहाँ आप अप्लाई करें. प्राइवेट सेक्टर में ये इन स्किल्स की तलाश कर रहे हैं, आप यहाँ सारे आप अप्लाई करें. मैं खुद जब वज़ीर ख़ारजा था तो मैं उन ममालिक पे फोकस करता था जहाँ बुजुर्ग पॉपुलेशन का तेज़ी से उनका बुजुर्ग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है मगर नौजवान का पॉपुलेशन कम है. इसलिए मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान के नौजवान वहाँ भेज के वो वहाँ रोज़गार कर सकेंगे. ऐसे बहुत से ममालिक हैं जहाँ हमने काम शुरू कर लिया है और सिर्फ इतना होगा कि वो मेरा यूथ सेंटर पे जाएंगे, वहाँ उनको करियर सर्विस के थ्रू उनको बताया जाएगा कि फ़लाँ अपॉर्चुनिटीज़ है. जापान को अगर 4 मिलियन पीपल अ ईयर उनको ज़रूरत है जापान को कि वो अपना एल्डरली पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक्स की मसला की वजह से वो सर्विस करें, और मेरे नौजवानों को स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत होगा और एक 6 महीने का लैंग्वेज कोर्स लेने की ज़रूरत होगा. तो मेरे ख्याल में अगर हुकूमत दिलचस्पी ले, अगर हुकूमत अपने ये समझे कि ये हमारा ज़िम्मेदारी है, हमारे नौजवान हमारा ज़िम्मेदारी हैं, उनको उनका तरक्की हमारा ज़िम्मेदारी है, उनको अगर रोज़गार मिलेगा तो वो कमाएंगे तो मुल्क का मईशत चलेगा, ना कि वो समझे चले हम इशराफिया को सपोर्ट करें, वो मज़ीद बिज़नेस बनाएंगे, बिज़नेस जो है वो खुद ब खुद जॉब्स प्रोवाइड करते हैं. हमने प्रोएक्टिवली सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें को अवाम के साथ कनेक्ट करके उनका पावर बनाना है. और इंशाअल्लाह ताला मैंने ये ट्रायल बेसिस पे अपने बजट्स पे सिंध पे ये यूथ सेंटर्स लगाए हैं. अब उन पे हमें काम करना पड़ेगा. अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान में मौका दिया, मुल्क भर में मौका दिया, तो हम ये हमारा मंसूबा. नाराज लोगों के साथ मुज़ाकरात के हवाले से क्या पॉलिसीज होगी? सिस्टम से नाराज तो काफ़ी ज़्यादा है, जगह जगह भी है. आखिर हम सब पाकिस्तानी हैं और मैं तो हमेशा चाहूँगा कि हम रेकन्सिलिएशन करवाएं, हम पाकिस्तान में जितना भी तकसीम हो इसको ख़त्म करें. और इसलिए ऐसे कुछ शराइत होते हैं ना, जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं,
جو سنگین جرم میں ملوث ہیں جیسے دہشت گردی ہے ایٹسٹرا، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کمپرومائز کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ عدالت کا سامنا کریں، مگر آپ کو بالکل انگیج کرنا چاہیے براڈر کمیونٹیز سے، تاکہ ہم عام عوام کو اپنے ساتھ جوڑے، پاکستان کے ساتھ جوڑے، ریاست کے ساتھ جوڑے، نہ کہ کسی اور غلط سوچ کے ساتھ. سر یہ ایشو آئی تھنک جہاں تک افغان ریفیوجیز کا ایشو ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. جنید شٹ اپ. یہ افغان ریفیوجیز کا ایشو کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ کہنا کہ انٹرم حکومت کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایسے کوئی فیصلہ لے، شاید یہ وہ اس لیے غلط ہوگا کہ قانون پہ عمل درآمد کرنا ہر حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے، مگر قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے طریقے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کی ہے، اور ہوسٹ کمیونٹیز کا بھی کنسرنز ہے، ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. جن پہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ بھی بہت سے کنسرنز ہیں، ایسے ہم اگنور نہیں کر سکتے، ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا کہ انٹرم گورنمنٹ معاشرے سے انگیج کر کے، سوسائٹی سے انگیج کر کے، سول سوسائٹی سے انگیج کر کے، متاثرین سے انگیج کر کے، ہوسٹ کمیونٹیز سے انگیج کر کے اس کے مطابق ایک فیصلہ بناتا اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کرتا، تو شاید وہ بہتر طریقے سے عمل درآمد کر سکتے. پی ٹی آئی پہ میں کیا کہوں میں، آپ صبر کریں. ابھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کا افغان گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن بہت زیادہ خراب ہو گیا. انٹرم پرائم منسٹر نے تو ڈائریکٹلی بلیم کیا کہ افغان گورنمنٹ پاکستان میں ٹیررزم کو فیول کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر آپ کے دور میں اتنے حالات خراب نہیں تھے، انٹرم گورنمنٹ کے آتے ہی یہ حالات خراب ہو گئے، اور اسی کے کانٹیکس میں افغان لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کے ایکسپلژن بھی چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے تو کیسے افغان گورنمنٹ کے ساتھ حالات بہتر کریں گے؟ میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا ہوں. میں ایسے سیاست نہیں کرتا ہوں کہ میں تھا تو صحیح تھا، اب تھا تو برا. اس ایشو کے پیچھے افغانستان پاکستان کے تعلقات میں جو سب کچھ چل رہا ہے، دیر سم روٹ ایشوز، اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک رات میں، یہ کافی دیر سے کافی ایشوز فیسٹر کر رہے تھے. میرا دور سے بھی کچھ ایشوز فیسٹر کر رہے تھے. ہم نے اپنے طور پہ کوشش کیا، نہ صرف افغانستان کا وزیر خارجہ کو یہاں پاکستان دعوت کی، اپنے بائیلیٹرلی ایشوز ریز کیے، لیکن ہم نے ٹرائی پارٹائٹ جو چائنا، پاکستان، افغانستان کے سارے وزیر خارجہ کو اکٹھے کر کے انگیج کیا. افغانستان کے لیے میں کہوں گا کہ اب وہ ایک تنظیم نہیں رہے، گروپ نہیں رہے ہیں، وہ جنگ نہیں رہا، اور اپنا ذہنیت کو بدلنا پڑے گا. وہ آج بھی جو ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ہو، وہ ایسے انگیج کرنے جیسے وہ ماضی میں انگیج کرتے تھے. اب اگر وہ ریاست بننا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو تسلیم کرے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہو، تو پھر ان کو ایک حکومت کی طرح، ایک ریاست کی طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے ان کے ساتھ مسلسل انگیج کرنا چاہیے، اپنا ایکسپیکٹیشنز ان کو بتانا چاہیے، اتنا گنجائش بھی رکھنا چاہیے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس نہ وہ بارڈر فورس ہے، نہ وہ فوج ہے، کہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہو کہ وہ سب کچھ جو آپ شاید ان سے کروانا چاہتے ہو وہ کر سکیں. مگر ان کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے، جو دہشت گرد ہے،
جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، اگر یہ الزام ثابت ہوا کہ افغان طالبان ان کا سہولت کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے ایک بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ افغانستان کے عوام اور پاکستان کے عوام یہ مسلسل جنگ کے حالت میں رہ کے تھک گئے ہیں۔ اب ہمارے عوام ڈوران لائن کے دونوں طرف جینا چاہتے ہیں، وہ اپنا ترقی چاہتے ہیں، وہ اس جنگ کی حالت سے نکل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور میں پاکستان پیپلز پارٹی یہی چاہتا ہے اور ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ڈوران لائن کی دونوں طرف کے عوام اس امن کی طرف، اس نارمل لائف کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ایوری ون۔